أما بعد فيقول الله سبحانه تبارك وتعالى ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين صدق الله العظيم. بھائیو دوستو عزیزو بزرگو، حالات کا بدلتے بدلتے رہنا یہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. حالات کا بدلتے بدلتے رہنا یہ اللہ کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. جو سبب غالب آ جائے گا اور جو طریقہ غالب آ جائے گا اور جب لوگ یہ سمجھنے لگیں گے کہ اس طرح کام بن جاتا ہے، اس طرح کام بن جاتا ہے، تو اللہ رب العزت اس راستے کو توڑ دیتا ہے، اس طریقے کو بدل دیتا ہے. ہمارے زمانے میں میڈیکل سائنس نے بڑی ترقی کی تھی، اٹلی اس کی سب سے بڑی جگہ تھی. اللہ رب العزت نے ایک مرد لا کر سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ اسے اٹلی میں پھیلا کر یہ بتا دیا کہ ہم کرنے والے ہیں، تم کرنے والے نہیں. جب حالات آئیں گے تو مومن یہ کہے گا ہم تو پہلے سے کہہ رہے تھے کہ ہم کمزور ہیں، دیکھو ہماری کمزوری کی ایک دلیل پھر مل گئی. ہر حال میں وہ یہ کہے گا کہ کرنے والے تو اللہ ہی. ہم پہلے بھی کہتے تھے اور اب بھی کہہ رہے ہیں، پہلے نہیں مانتے تھے اب تو مانتے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں سیلاب آیا، سیلاب آتا رہتا تھا. اللہ کی قدیمی سنت ہے کہ دنیا میں سیلاب آتا رہتا ہے. نوح علیہ السلام کے زمانے میں بھی سیلاب آتا رہتا تھا. لوگ پہاڑوں پر چڑھ جاتے تھے اور بچ جاتے تھے. اللہ نے ایک ایسا سیلاب لا کر دکھایا جس میں کوئی پہاڑ کسی کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم بچ جاؤ. اس نے کہا نہیں، ہم ہمیشہ سیلاب سے بچنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ پہاڑ پر چڑھ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں. فرمایا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم. آج اللہ کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے. بات یہ نہیں ہے کہ آج کوئی بچانے والا نہیں ہے، کل کوئی بچانے والا تھا، کل بھی کوئی بچانے والا نہیں تھا اور آج بھی کوئی بچانے والا نہیں ہے. لیکن کل تک کا حال یہ تھا کہ ایک آدمی سیلاب سے بچنے کے لیے پہاڑ کا سہارا لیتا تھا. مومن کہتا تھا ہمیں اللہ نے بچایا، کافر کہتا تھا ہمیں پہاڑ نے بچایا. ایمان اور کفر ملے ہوئے تھے. اللہ رب العزت نے اس سبب کو توڑ دیا اور ایسا سیلاب لا کر دکھایا کہ اس دن پہاڑ بھی نہیں بچا سکا. نوح علیہ السلام نے یہ کہا ہم تو کل بھی یہی کہتے تھے اور آج بھی یہی کہتے ہیں. کل بھی سیلاب سے پہاڑ بچانے والا نہیں تھا اور آج بھی سیلاب سے پہاڑ بچانے والا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہی کل بچاتا تھا، لیکن تم پہاڑ کی وجہ سے دھوکے میں پڑے تھے. اللہ نے آج اس دھوکے کو توڑ. جب کوئی حال آئے گا تو مومن اللہ کے نظام کائنات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا کہ کائنات میں اللہ کا نظام کیا ہے. جب کوئی حال آئے گا تو مومن اللہ کی طرف بڑھے گا کہ اللہ کا اس کائنات میں نظام کیا ہے. جو اللہ کے نظام پر نگاہ رکھے گا وہ کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، اور جو لوگوں کی گائیڈ لائن پر چلے گا وہ خود بھی پریشان ہوگا، دوسروں کو بھی پریشان کرے گا. بیماریاں آتی رہتی ہیں، ایک قدیمی بات ہے اور ایک اللہ کی سنتوں میں سے سنت ہے جو قیامت تک جاری رہے گی. بخاری اور مسلم کی روایت میں صراحت ہے لا عدویٰ کہ انسان سے انسان میں اور جانور سے جانور میں کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی.
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں اونٹوں میں خارش پھیل گئی. آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ان میں خارش کیوں ہوئی, کیا حال ہے اونٹوں کا؟ کہا یا رسول اللہ خارش ہو گئی. آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ صحابہ نے زمانے جاہلیت کی بات دوہرائی. جو بات ان کے یہاں چلی آ رہی تھی اسی بات کو انہوں نے دوہرا دیا. اسی لیے آپ نے پوچھا تھا تاکہ خیال کی اصلاح ہو جائے اور اللہ کا اپنی کائنات میں نظام کیا ہے ہم اس کو بتا دیں. ورنہ اونٹوں کی خیریت معلوم کرنے کے لیے یا اونٹوں کا علاج کرنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث نہیں ہوئے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہوا, ایک اونٹ کو خارش ہو گئی, پھر ایک سے دوسرے کو ہو گئی, دوسرے سے تیسرے کو ہو گئی, تیسرے سے چوتھے کو ہو گئی, چوتھے سے پانچویں کو ہو گئی. آپ نے کہا عجیب بات ہے, تم دوسرے کے بارے میں بتاتے ہو کہ پہلے کی وجہ سے ہو گئی, اور تیسرے کے بارے میں بتاتے ہو کہ دوسرے کی وجہ سے ہو گئی, اور چوتھے کے بارے میں بتاتے ہو کہ تیسرے کی وجہ سے ہو گئی. پہلے کے بارے میں بتاؤ اسے کہاں سے ہو گئی. اگر غور ہی کرنا ہے تو پہلے اونٹ سے غور شروع کرو, اور فکر ہی کرنا ہے تو پہلے اونٹ سے فکر شروع کرو. عجیب سائنس ہے کہ تم نے دوسرے اونٹ سے غور کرنا شروع کیا, اور عجیب ٹیکنیک ہے اور عجیب فکر ہے اور عجیب طریقہ تحقیق ہے کہ پہلے اونٹ کو چھوڑ کر دوسرے اونٹ سے تم نے بحث شروع کی. ابو داؤد میں لفظ موجود ہے من اجرب الاول, پہلے اونٹ کو خارج زدہ کس نے کیا؟ پہلے اونٹ کو خارج زدہ کس نے کیا؟ جواب واضح ہے کہ پہلے اونٹ کو خارش اللہ کے امر سے ہوئی. تو جب پہلے اونٹ کو خارش اللہ کے امر سے ہوئی ہے تو دوسرے کو بھی اللہ کے امر سے ہوئی. بیچارہ مسلمان اگر صحیح بات کو سمجھ لیتا اور اپنے عقیدے پر جمع ہوا رہتا تو ساری کائنات کے آدمی بھی اور جانور بھی راحت میں آ جاتے. سائنسدانوں نے غلطی سے ایک تحقیق کی کہ انسانوں سے انسان میں بیماری منتقل ہوتی ہے. انہوں نے سوچا اس کے لیے بہتر ہے کہ لاک ڈاؤن کر لو, لیکن کب تک؟ اگر اللہ کے نظام کائنات کو نہ سمجھا گیا تو اسی طرح لوگ پریشان ہوں گے, اور پریشان ہو کر پھر جو قانون بنائیں گے نظام کائنات کے خلاف اسے انہیں خود چھوڑنا پڑے گا. اللہ رب العزت حالات اس لیے لاتے ہیں تاکہ اللہ کی قدرت کا اظہار ہو, اور حالات کا حل اللہ کے اوامر میں تلاش کیا جائے. حالات کا حل اللہ کے اوامر میں تلاش کیا جائے. اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کا امر یہ ہے کہ نماز پڑھو. اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کا امر یہ ہے کہ صدقہ کرو. اگر بیماری آئی ہے تو اللہ کا امر یہ ہے کہ دوا کرو. یہ تین کام مسلمان کرے گا. دوا کرنا مسلمان اور کافر دونوں کریں گے, لیکن پتہ کیسے چلے گا کہ یہ مسلمان ہے یہ کافر ہے؟ اس کا پتہ صدقے اور نماز سے ہوگا. حدیث میں صراحت ہے کہ جب آپ کو کوئی مسئلہ پیش آتا تھا تو آپ نماز کی طرف جاتے تھے. حدیث میں صراحت ہے کہ صدقہ مصیبتوں کو ختم کر دینے والی چیز ہے اور مصیبتوں کے لیے بڑی آڑ ہے. اس کے بعد ساری حدیث کی بڑی بڑی کتابوں میں کتاب الطب موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ کے ازواج نے اور آپ کے صحابہ نے کس طرح علاج کیا ہے. حتیٰ کہ جب آپ کی آخری بیماری آئی تو روایت میں صراحت ہے کہ لوگ آپ کو عرب کی دوائیں بھی بتاتے تھے, تنعد له العرب, اور جو لوگ عجم سے آئے ہوئے تھے, عراق کے لوگ اور فارس کے لوگ, تنعد له العجم, آپ کو وہ بھی دوائیں بتاتے تھے. اللہ رب العزت نے جس طرح کھانے کو حلال کیا ہے اسی طرح اللہ رب العزت نے گھاس پھوس کی چیزوں کو بھی حلال کیا ہے. جسم کو جس طرح اللہ رب العزت کے نظام کے مطابق غذاؤں سے فائدہ پہنچتا ہے اسی طرح اللہ کے نظام کے مطابق دواؤں سے فائدہ پہنچتا ہے. بعض روایات میں صراحت ہے کہ اللہ رب العزت نے کوئی بیماری ایسی نہیں پیدا کی جس کے لیے دوا نہ پیدا کی ہو. بیماری الگ پیدا فرمائی, دوا الگ پیدا فرمائی. انسان کو عقل اور دماغ الگ دی. اب کہا تھوڑی کوشش کر کے تلاش تم کر لو. جب تم تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے تو لوگ تمہیں ڈاکٹر مان لیں گے, لوگ تمہیں سائنسداں مان لیں گے, لوگ تمہیں بڑا مان لیں گے, لوگ تمہیں معالج مان لیں گے, لوگ تمہیں حکیم صاحب کہیں گے, تمہیں بھی عزت مل جائے گی. ورنہ بیماری پیدا کرنے والے ہم ہیں, دوا پیدا کرنے والے ہم ہیں. تلاش تم کر لو, تم کو بھی عزت مل جائے گی.
زمین ہم نے بنائی ہے، دل دماغ ہاتھ پیر ہم نے دیے ہیں، غلہ ہم نے پیدا کیا ہے، تم گیہوں زمین میں ڈال دو، پھر اس سے بالیں نکل آئیں گی، تم کسان کہلاؤ گے، مالدار کہلاؤ گے، کچھ بیچ لینا، کچھ رکھ لینا، کچھ کھلا دینا، کچھ کی سخاوت کر دینا، تمہارا بھی کام ہو جائے گا۔ انسان کے بس میں کسب ہے، انسان کے بس میں کسب ہے۔ اللہ رب العزت بدیع بھی ہے، اللہ رب العزت خالق بھی ہے، انسان صرف کاسب ہے۔ بدیع کہتے ہیں بلا نمونے کے بلا مادے کے پیدا کرنا، بدیع کہتے ہیں بلا نمونے کے بلا مادے کے پیدا کرنا۔ خالق کہتے ہیں ایک مادہ تھا، اس مادے سے پیدا کر دیا، جیسے اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا بلا مادے کے، پھر جب اللہ رب العزت دوبارہ پیدا کرے گا تو ہڈیوں کا چوڑا موجود ہوگا، اس مادے سے اللہ انسان کو دوبارہ پیدا کر دے گا۔ اللہ کے پہلے پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کی صفت بدیع ہے، اور دوبارہ پیدا کرنے کی وجہ سے اللہ کی صفت خالق ہے۔ انسان کا کام کسب ہے، جو کچھ اللہ نے پیدا کر دیا، جو کچھ اللہ نے دل دماغ ہاتھ پیر عقل دے دیا، اسی کو استعمال کرنا، اسی کو کسب کہتے ہیں۔ اس سے اللہ اپنی قدرت سے نتائج ظاہر کر دیتا ہے۔ اس لیے ایمان یہ ہے کہ ہر خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرو، ایمان یہ ہے کہ ہر خیر کو اللہ کی طرف منسوب کرو۔ اگر اچھا حال آئے تو اسے اللہ کا فضل قرار دو، اور اگر برا حال آئے تو اسے اپنے گناہوں کی طرف منسوب کرو۔ انکار اپنے سبب کا ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ انکار تو عمل کا بھی کرنا ہے۔ انکار سبب کا ہی نہیں کرنا ہے، بلکہ انکار تو اپنے عمل کا بھی کرنا ہے۔ استعمال نہ سبب کا چھوڑنا ہے اور نہ عمل کو چھوڑنا ہے۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ، کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا اپنے عمل کی وجہ سے۔ عائشہ نے کہا یا رسول اللہ ٹھیک ہے، لوگ کمزور ہیں۔ حضرت عائشہ کو خیال ہوا کہ لوگ کمزور ہیں، گنہگار ہیں، ان میں استعدادیں نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں کہاں جائیں گے۔ لیکن حضرت عائشہ نے کہا اور آپ کا عمل تو کامل ہے، آپ تو نبی ہیں، آپ کا عمل تو کامل ہے۔ فرمایا اے عائشہ، میں بھی اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جاؤں۔ اصل میں اللہ کا ایک حکم ہے نماز پڑھنا، اللہ کا ایک حکم ہے کھانا کھانا، اللہ کا ایک حکم ہے نماز پڑھنا، اللہ کا ایک حکم ہے کھانا کھانا۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ نماز کی طرف رغبت نہیں ہے، نماز کی طرف رغبت نہیں ہے، یہ کمزوری نماز کے حکم میں، اس لیے نماز کمی کی طرف جا رہی ہے۔ کھانے کی رغبت موجود ہے، اس لیے کھانے میں ہم اسراف کی طرف جا رہے ہیں، کھانے میں ہم اسراف کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہم کھانے کو اللہ کے حکم پر لائیں تو کھانے میں اسراف سے بچ جائیں، اور اگر نماز کو اللہ کے حکم پر لائیں تو نماز میں کمال پیدا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ حالات آتے ہیں سچائی کے امتحان کے لیے، اور یہ قیامت تک آتے ہی رہیں گے، یہ قیامت تک آتے ہی رہیں گے۔ بڑے مبارک قابل مبارکباد ہیں وہ لوگ جنہوں نے اس لاک ڈاؤن کے حالات میں یا حالات میں کہیں حالات کے خوف میں، حالات میں یا حالات کے خوف میں، بیماری میں یا بیماری کے وہم میں تھوڑے سے پریشان ہو گئے، لیکن پریشان ہونے کے باوجود کسی نہ کسی درجے میں عمل کو جاری رکھا۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا انعام۔ بنی اسرائیل کو آخری حکم یہ دیا گیا تھا، بنی اسرائیل کو آخری حکم یہ دیا گیا تھا اجعلوا بیوتکم قبلۃ واقیموا الصلاۃ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ بنا لو، اور سارے وہ کام جو مسجد میں کرتے تھے وہ گھروں میں کرو، سارے وہ کام جو مسجدوں میں کرتے تھے وہ گھروں میں کرو۔ اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ ان تھوڑے سے حالات نے مسلمانوں نے کام کرنے کی کتنی استعداد بڑھا دی۔
اللہ ہی کو بہتر معلوم ہے کہ ان تھوڑے سے حالات نے مسلمانوں میں کام کرنے کی کتنی استعداد بڑھا۔ کوارنٹائن میں ساتھیوں کا جانا کیا ہوا؟ بس یہ ہوا کہ جماعت و گروہ ان علاقوں کی طرف سے ہو گیا جن علاقوں کی طرف ہم جا نہیں سکتے تھے۔ 2.5-3 لاکھ ساتھی ہمارے کوارنٹائن ہو گئے، انہوں نے وہاں وقت لگایا جہاں ہم جا نہیں سکتے تھے۔ ایسے اسکول میں جہاں پروفیسر ہو کر بھی پہنچتے تب بھی باجماعت نماز پڑھنا مشکل ہوتا۔ ایسے ہاسپٹل میں جہاں اگر ہم ڈاکٹر ہو کر بھی پہنچتے تو بھی وہاں تراویح پڑھنا مشکل تھا۔ اللہ رب العزت نے کام کے اوپر کی سطح کے ساتھیوں کو اور اچھے علماء کو اپنے فضل سے ایسی جگہوں پر اذان اور نماز اور تعلیم اور تراویح کے لیے موقع عطا فرمایا جہاں ہمارا فکر اور ہمارا مشورہ ابھی اس سطح تک نہیں پہنچا تھا کہ جماعت کرو کو علاقوں میں طے کیا جاتا۔ ہمارا مشورہ ابھی اس سطح تک نہیں پہنچا تھا کہ جماعت کرو وہاں طے کیا جاتا۔ ساتھی یہ سمجھے کہ خروج موقوف ہو گیا، حالانکہ 2.5-3 لاکھ پرانے ساتھی ایک ساتھ چلہ یا 2 مہینہ یا 4 مہینہ لگانے کے لیے اتنی آسانی سے نہ نکل سکتے جتنا افغان نکل۔ کیسی ظاہری ترقی ہوئی اور کیسی روحانی ترقی ہوئی یہ تو اللہ ہی کو بہتر معلوم۔ مومن کام کرتے کرتے اگر حال کا شکار ہو جائے، مومن کام کرتے کرتے اذان دیتے دیتے نماز پڑھتے پڑھتے دعوت دیتے دیتے اگر کسی حال کا شکار ہو جائے تو اسے غور کرنا چاہیے کہ یہ حال کس نبی پر آیا تھا، اور یہ سوچنا چاہیے کہ یہ حال کس ولی پر آیا تھا۔ پھر اس بات کا انتظار کرنا چاہیے کہ جو مدد اس نبی کے ساتھ ہوئی تھی وہی مدد ہمارے ساتھ بھی ہو، جو مدد کسی ولی کے ساتھ ہوئی تھی وہی مدد ہمارے ساتھ بھی ہو۔ جو آدمی کام کرتے کرتے دعوت دیتے دیتے جیل میں غلام بن کر داخل ہوگا، اللہ اسے بادشاہ بنا کر نکالے گا۔ پریشان اس لیے ہوتے ہیں، میں کیا بتاؤں، ایک بار کہا کر رہا ہوں، آپ مجھے معاف فرمائیں۔ کام کرتے کرتے جب حالات آتے ہیں تو وہ لوگ پریشان ہوتے ہیں جو دکان پر بیٹھتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ جائے اور مسجد میں آتے ہیں تاکہ دنیا سمجھ جائے۔ 8 گھنٹے دکان پر بیٹھے تاکہ دنیا سمجھ جائے اور 4 گھنٹے مسجد میں آئے تاکہ اللہ سے بھی مدد لے لیں اور دکان میں برکت ہو جائے۔ پھر جب ان پر کوئی حال آتا ہے تو یہ کہتے ہیں ارے ہم تو نماز بھی پڑھتے تھے، ہم پر کیوں حال آ گیا؟ کام کرنے والوں پر حال ان کی ترقی کے لیے آتا ہے، کام کرنے والوں پر حال ان کی ترقی کے لیے آتا ہے، کام کرنے والوں پر حال ان کی ترقی کے لیے آتا ہے۔ یوسف علیہ السلام ایک ایسے ماحول میں تھے جہاں وہ بہت اچھے تھے، لیکن اس کے باوجود وہاں وہ اپنا عملہ نہیں بنا سکے، ایسا موقع ان کے لیے فراہم نہیں تھا۔ جیل میں پہنچ گئے، سارے قیدی برابر تھے، یہ بھی ایک قیدی تھے، سارے برابر تھے۔ اپنے حسن اخلاق کی وجہ سے اور اپنے کمال ایمان کی وجہ سے سارے قیدیوں پر یہ بھاری پڑ گئے، ورنہ وہاں ایک غلام تھے، غلام کتنا ہی اچھا ہو لیکن لوگ اس کی بات نہیں مانتے۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ اپنے بادشاہوں کو دیکھ کر چلتے ہیں، غلاموں کو دیکھ کر نہیں چلتے۔ اللہ نے وہاں سے نکال کر ایک ایسے ماحول میں پہنچایا جہاں سارے کے سارے برابر تھے۔ پہلے جہاں رہتے تھے وہاں ایک آقا تھا، ایک غلام تھا، لوگ پریشان تھے کہ آقا کو دیکھ کر چلیں یا غلام کو دیکھ کر چلیں۔ پھر اللہ نے جیل میں پہنچا دیا، وہاں سارے کے سارے برابر تھے۔ جب ان کا تقویٰ لوگوں کے سامنے آیا تو لوگوں نے ان کو بڑا مان لیا۔ جب کام کرنے والا عملہ وہاں تیار ہو گیا تو ان کو جیل سے رہا کر کے بادشاہ بنا کر مصر میں اتارا گیا۔ پھر تاریخ یہ اور سیرت اور تفسیر یہ بتاتی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے انہی لوگوں سے کام لیا جن لوگوں کے ساتھ وہ جیل میں رہے، جن لوگوں کے ساتھ وہ جیل میں رہے۔ حضرت عمر فرماتے تھے کتنی اچھی بات ہے اور کتنی بابرکت بات ہے اور کتنی اعلیٰ بات ہے
کہ ابو مسلم خولانی ہماری امت محمد میں ایک ایسا آدمی ہے جو آگ میں اس طرح ڈالا گیا جس طرح ابراہیم علیہ السلام ڈالے گئے، اور پھر اللہ کی وہ مدد دیکھی جو ابراہیم علیہ السلام نے دیکھی تھی. اس لیے حالات پریشانی کی چیز نہیں ہوتی، اللہ کا فضل ہے. ساری دنیا میں کام کرنے والے کسی نہ کسی درجے میں اپنے کام کی طرف جمے رہے. ساری دنیا کی یہی کارگزاری ہے کہ کام کرنے والے کسی نہ کسی درجے میں اللہ کے فضل سے وہ جمے ہوئے رہے. اسی جمنے کی برکت ہے کہ ذرا سی گنجائشیں اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئی اور عملہ فوراً مجتمع ہو گئے. بس آج حلقوں میں بیٹھ کر اور مشورے کے ذریعے اتنا طے کر لو کہ جتنے کام ہوتے تھے سارے کام کرنے ہیں. شکل کچھ نہیں، اتنی بار جتنے کام ہوتے تھے 1 اگست 2 اگست 3 دن چلہ 4 ماہ بیرون اندرون، مردوں کی جماعتیں، مستورات کی جماعتیں، ماہانہ مشورے، ہفتہ واری مشورے، شب گزاریاں، جو کچھ ہوتا تھا سب کچھ کرنا ہے اور ساتھی کرتے آئے ہیں الحمدللہ. اس کی شکل جو بھی 10 کی جماعت نہیں بنائیں گے، 5 کی جماعت بنائیں گے، ایک ہی قانون پوری دنیا میں آئے گا، بھیڑ نہیں لگائیں گے، نہیں لگائیں گے وہ کام کریں گے. وہ اپنا بیٹھ کر اور پھر سوچیں کہ ہمارا یہ کافی بات آئی تھی نا، مہینے کا جوڑ ہمارا جو ہوگا وہ کس ہفتے میں ہوگا، کس وقت ہوگا، کون سے دن ہوگا، اس کو اپنا لکھ لیں اور پھر آپ یہاں بتا جائے گا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس جوڑ کے ساتھ ساتھ ہماری مسجد میں سیوزہ کے اعتبار سے کام کے ہماری اسلام سے ہو، ایک ساتھی کا حدود ہمارا کیسے ہو.